السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہیں. ناظرین، میں سب سے پہلے تو اپنے تمام ناظرین کا جو کہ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور مجھ تک اپنی دعائیں اور آپ کے محبت بھرے پیغامات پہنچاتے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. لاسٹ پروگرام جو ہم نے انڈسٹریلسٹ جناب شہباز علی ملک صاحب کے ساتھ کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے اس پروگرام کو پسند کیا اور مجھ تک جو ہے اپنے پیغامات پہنچائے. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور میں ان کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا وقت نکال کر ہمارا پروگرام کمیونٹی ٹاک ہر ہفتے دیکھتے ہیں. ناظرین، آج انٹرنیشنل افیئر کے حوالے سے میرا ہفتہ وار پروگرام ہے جو کہ مہینے میں ایک دفعہ کرتا ہوں، اور بہت سارے کچھ اہم موضوعات کو، ظاہر بات ہے سارے موضوعات کو تو ہم جمع نہیں کر پاتے، لیکن کچھ موضوعات جو ہے وہ میں نے آج کی اس نشست کے لیے چنے ہیں اور وہ بڑے اہم موضوعات ہیں. ان میں سے ایک موضوع جو ہے کہ ڈنمارک میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ قرآن کو جلانے کا ایک واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے، اور یہ واقعہ بہت تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے 30 جون کے مہینے میں ہوا تھا، اب جولائی کے مہینے میں ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ یورپ کے اندر ہی یہ بہت سارے واقعات چھوٹے موٹے ہوتے رہے. لیکن اس حوالے سے جو اہم بات یہ ہے کہ وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں ڈنمارک کے، وہ شاید اس پر کافی کنسرن انہوں نے شروع کیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی یورپین ملک کا جو حکمران ہے اس نے خود کنسرن شو کیا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ انریسٹ نہ ہو. تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہمارے عبدالی صاحب کے ساتھ. عبدالی صاحب جو انٹرنیشنل پروگرام کے ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ موضوع ہے وہ ہے جناب، ہم نے جو اسرائیل کے اندر بہت ساری سیاسی جو ہے نا خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے اسرائیل. وہاں پر سیاسی جو ادارے ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں. وہاں پر نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور سیاستدان جیسے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ اپنے لیے انہوں نے قوانین بنائے تاکہ جناب ان کے اوپر جو پچھلے عدالتی فیصلے ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں. انہوں نے اگر کوئی کرپشن کیا ہے تو عدلیہ ان کے خلاف ایکشن نہ لے سکیں اور وہ اپنے آپ کو مبرہ کرانا چاہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اسرائیل کے اندر بھی یہی صورتحال جاری ہے اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کا گریٹ کنسرن ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب اس طرح کا ملک نہیں رہا کہ جہاں پر لوگ رہ جائیں. کہ آپ کو اکثر کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی آبادی ہے جن کے پاس ڈویل نیشنلٹی ہے، جن کے پاس رشیا کی ہے، امریکہ کی ہے، کینیڈا کی ہے، یورپ کے دیگر ممالک کی رشیا، وہ سب لوگ جمع ہو کے اسرائیل کے اندر رہتے ہیں. لیکن وہاں پر اب ایک بڑی تعداد جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کے اندر رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے اور وہ جو ہے نا یہاں سے ہجرت کر کر جناب جو ہے وہ واپس اپنی ان ممالک میں چلے جائیں جہاں سے وہ آئے تھے. بہرحال یہ ایک وہ ہے. اس کے علاوہ جو موضوعات آج کی گفتگو کے اندر شامل ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور توشہ خانہ کیس کے اندر. اس کے علاوہ ٹروڈو صاحب کی ریٹنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے گر رہی ہے اور ان کے پنک ڈریس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو آئیے مسعود عبدالی صاحب سے بات کرتے ہیں اور انٹرنیشنل پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت سارے موضوعات تو جمع ہیں، بڑے اہم موضوعات تھے، لیکن آج جو عبدالی صاحب سے میں نے جو بات کر رہا تھا تو میں نے کہا عبدالی صاحب یورپ کے حوالے سے جو ایک خبر ہے جو بڑی افسوسناک ہے مسلمانوں کے لیے حوالے سے کہ وہ ڈنمارک اور یورپ کے اندر جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے جو برننگ آف قرآن ہے، قرآن کو جلانا اور اس کی بے حرمتی کرنے کے حوالے سے کچھ خبریں زیادہ آ رہی ہیں. یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی 2 4 5 سال میں ایک آدھ ایسی خبر آتی تھی. اب تو متواتر جون میں بھی ڈنمارک میں ایک واقعہ ہوا ہے، پھر جولائی میں ایک واقعہ ہوا ہے. یہاں اس حد تک یورپ کے اندر یہ ہوا ہے کہ ڈنمارک کے اپنے پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کیا ہمیں کوئی اس طرح کے کنٹروورشل جو احتجاج ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ جو قرآن جلانے کے واقعات ہیں نا، یہ 2010 میں شروع ہوئے تھے اور یہ شروع ہوا تھا امریکہ میں. ایک پادری تھا فلوریڈا کا، اس نے کہا تھا قرآن جلایا گیا. لیکن اس معاملے میں اچھی بات یہ ہوئی کہ اس وقت اس نے جو یہاں کے فائر مارشل تھا، جو فائر بریگیڈ کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا صاحب کھلے مقام پہ آگ لگانا غیر قانونی، اس لیے کہ اس سے سیفٹی کو خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ قرآن نہیں جلا. انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق تو پابندی نہیں لگا سکتے کسی چیز کو جلانے پہ، لیکن پبلک کے اندر آگ لگانا جو ہے چونکہ سیفٹی فیکٹر ہے، اس کی آگ لگ سکتی ہے، حادثہ زنی ہو سکتی ہے، اس لیے غیر قانونی. تو وہ معاملہ رک گیا. تو انہوں نے پھر چرچ کے اندر کیا. ظاہر یہ چرچ کے اندر انہوں نے کیا تو وہ تو ایک ایسی بات ہے، پرائیویٹ بات ہے، آپ اپنے گھر پہ جو چاہیں کرتے پھریں. تو وہ اس سے نہیں ہوا. لیکن ایک بہت اچھی بات یہ کی مسلمانوں نے فلوریڈا کے کہ انہوں نے برن ناٹ لرن یہ کیمپین شروع کی. انہوں نے کہا تھا تم جس کو جلا رہے ہو اس کو پہلے پڑھ لو.
اور اگر واقعی خراب ہے تو جلا دینا اس کو. تو انہوں نے بڑی تعداد میں قرآن تقسیم کیا، اور کہتے ہیں اس دوران صرف 2-3 ہفتے کے دوران کئی لاکھ نسخے جو ہیں وہ قرآن کے لوگوں نے تقسیم ہو لیے، گئے. اچھا ٹھیک ہے. لوگوں نے اسپانسر کیے، کچھ لوگوں نے فری لے لیے، بعض لوگوں نے پیسے دے کے خریدے، یعنی انہوں نے مسجد سے اٹھائے اور $10 رکھ دیے وہاں پر اس کے ہدیے کے طور پر. تو وہ ایک. پھر اس کے بعد امریکہ میں چونکہ ایک عام تاثر تھا اس کے خلاف، تو معاملہ پھر آگے نہیں بڑھ سکا، معاملہ ختم ہوا. انہوں نے ڈیلس میں کوشش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ڈیلس میں بھی جو مقامی انتظامیہ تھی اس سے یہی بات اٹھائی کہ چونکہ اس سے امن عامہ کو خطرہ ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ کو کام کرنا ہے. عبدالی صاحب ایک تھوڑا سا بیچ میں سوال میں بیچ میں لے لیتا ہوں. دیکھیں یہ جتنے بھی جگہ پر جہاں واقعات چاہے وہ نارتھ امریکہ میں ہو رہے ہوں چاہے یورپ میں ہو رہے ہوں، اچھا یہ فار رائٹس کا ایک گروپ ہے وہ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے ہیں، یہ بڑی بڑی کامن آبزرویشن ہے، وہ میں کینیڈا کے اندر بھی دیکھ چکا ہوں کہ ان علاقوں سے آئے ہوئے کرسچنز یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو کہ جن کا کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ممالک کے اندر انٹریکشن موجود ہیں، ان کی جو مخالفت ہے ذاتی طور پر وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان احتجاج کو جو ہے نا بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ صحیح نہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں. بات یہ دیکھیں، پہلی بات ہے آپ نے سیاست میں سیاستدان ووٹ چاہتا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ چاہے وہ کینیڈا کا سیاستدان ہو، پاکستان کا پاکستان میں دیکھو مذہبی ہوا دی جاتی ہے، مذہبی معاملے کو، سنی شیعہ کو، ساری چیزوں کو. تو یہاں پر بھی ایک عام تاثر ہے چونکہ بڑی تعداد مہاجرین پہنچے. آپ دیکھو کہ پناہ گزین بہت زیادہ آ رہے ہیں. جب پناہ گزین جب آتے ہیں تو بڑی تعداد میں کچھ کرمنلز بھی ہیں، کچھ اچھا بعض لوگ غربت کے لحاظ سے بھی کر رہے ہیں. تو ایک عام تاثر یورپ میں یہ ہو رہا ہے. اسی لیے دیکھیں ابھی جو یورپی یونین ابھی جو مطلب برطانیہ نکلا ہے یورپی یونین سے، اس سب کا یہ تھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری ثقافت متاثر تحلیل ہو رہی ہے، مطلب باہر کے لوگ آ رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ تو بڑے جیسے لندن کے لوگ تو بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، یا کینیڈا کے لوگ ان کو بڑا پسند ہے، وہ کہتے ہیں تنوع آ رہا ہے، ہمارے یہاں وسعت آ رہی ہے. لیکن جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو واقعی لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں. مطلب مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں آئل فیلڈ میں آیا پہلی بار اور میں نے رگ پر میں گیا لوزیانا کی ایک گاؤں کے اندر. تو ان کے لوگوں کو بڑا یہ ہوا کہ تم پاکستان 7,000 میل دور سے یہاں کام کرنے آئے ہو. مطلب انہیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے یہاں کام کر رہا ہے. اچھا اس وقت تعصب نہیں تھا، لیکن بہرحال میں نے کئی لوگوں کو ایسا لگا کہ ان کو لگا کہ ایک نیا آدمی جو ہے ہمارے یہاں آ کے کیوں کام کر رہا ہے، میں نے کیا اس کی ضرورت. تو یہ ایک تو اس کی وجہ سے ایک تاثر. دوسری بات ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر جو معاملہ ہے وہ سیاسی اس لیے بھی ہوا کہ یہ دونوں حضرات عراقی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا وہاں پر سلمان. تو ان کا تعلق اچھا ممکن ہے، اور چونکہ عیسائی طبقے سے تعلق بہت ممکن ہے کہ ان پر کوئی ظلم ہوا ہو عراق میں، یعنی کوئی بالکل صحیح بات ہوئی یا ان کا پرسپشن ہو، میں نے ضروری کہ کیا ہو. جیسے ہمارے یہاں ایجپٹ کے اندر کاپٹک کرسچنز جو ہیں وہ یہاں پر کافی اس طرح کے معاملات کے اندر، سارے نہیں لیکن کچھ انوالو رہتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ بھی جب سے گورنمنٹ انڈیا کے اندر پہلی گورنمنٹ یہاں پر ان کے لوگوں کو بھی ہم نظر آتے ہیں یہاں پر اس طرح کے واقعات کے اندر. اچھا لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو اکثریت نے اس معاملے کو سپورٹ نہیں کیا. دیکھیں یہ دونوں پارٹی جو جماعت ہے ان کی، اس سے پہلے جو شخص تھا ان کی جماعت الیکشن نہیں جیت سکی، یعنی یہ جنہوں نے کام کیا تھا نیشنلسٹ تحریک جو تھی. اسی طرح سلمان کو بھی لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا، یعنی مسلمان ہی کھڑے ہوئے تھے احتجاج کے طور پر، عام لوگوں نے اس میں توجہ نہیں دی. اور دوسرے وہاں پر بھی قرآن کی تقسیم جو ہے وہ بہت بڑھی ہے، لوگوں نے خریدا قرآن. تو اس لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایسی، یعنی اس میں شرپسند لوگ شامل ہیں لیکن ایسی تحریک نہیں ہے کہ جس کو عوام کے سب. یہی وجہ ہے کہ خود اب سویڈن میں اور ڈنمارک میں یہ حکومت اس طرح بات چل رہی ہے کہ ہمیں اس پہ پابندی لگانی چاہیے، مناسب بات. اس لیے کہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ سلسلہ کہ چل نکلا. آپ دیکھا ہوگا وہ جو ایک ڈرامہ میں ایک مسلمان نے کیا تھا کہ وہ بائبل وہ جلائے گا، کیا نام ہے، توریت جلائے گا، یاد ہوگا اس نے کہا تھا توریت جلائے گا. اس کے بعد اس دن وہ آیا، اس نے کہا نہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا توریت جلائے گا. میں تو خالی یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے مذہبی طور پر ان لوگوں کو جب تم مقدس کتابیں جلاتے. اس کے اوپر اسرائیل نے یہ کہا، اسرائیلی صدر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں قانون بنے جس کے اندر مذہبی جو عقائد ہیں اس کی تذلیل اور توہین جو ہے اس کو پابندی لگنی چاہیے. اس لیے کہ آزادی اظہار نہیں، دہشت گرد. دیکھیں اس سے ایک اور بات جو اچھی بات کہی، مجھے بہت عمدہ بات لگی اسرائیلی صدر کی. انہوں نے کہا اس کی وجہ سے اقلیتوں کے اندر احساس سے خوف پیدا ہوتا ہے، یعنی ظاہر باقی کتابوں کو جلائے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب عبادت نہیں کر سکتے. اگر بازار میں قرآن پڑھیں گے وہ کسی جگہ پر تو ان پہ حملہ ہو سکتا ہے. وہ مسجد کے اندر جائیں گے تو حملہ ہوگا. ان کی داڑھی ہوگی تو ہو سکتا ہے، اسی طرح ان کی عورتیں برقع پہن کے آئیں گی تو یعنی خطرہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہودی اپنی ٹوپی پہنتے ہیں
وہ پہن کر کے آئے تو مسئلہ ہوگا، سیناگوگ میں جانے والوں کو خطرہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اصولی طور پہ ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے جس کا یہ اس چیز کو دہشت گردی اور جسے کہتے ہیں خوف پھیلانے کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک عام اصول ہے کہ ایک عام قانون ہے کہ یعنی آپ ایسی تقریر نہیں کر سکتے جس سے خوف پھیلے. یعنی ایک عام اصول ہے یہ کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں جتنی چاہیں، لیکن آپ یہ کہیں میں بازاروں کو قتل کر دوں گا، تو یہ ظاہر ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ آپ نے مذاق میں بھی کہی ہے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو تشدد کو اکساتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اسرائیلی صدر نے کہا کہ نہیں، اس کو اس پس منظر میں لینا چاہیے، اس پس منظر میں لینا چاہیے کہ اس قسم کی حرکتوں سے صرف یعنی یہ آزادی اظہار نہیں بلکہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہو رہے ہیں. تو اس کا یہ پہلو ہے کہ اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. 2010 سے آپ نے کہا کہ اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ 9/11 کے بعد جو ریاکشن تھا وہ آہستہ آہستہ اب تو ڈائلیوٹ ہوتا جا رہا ہے. اور وہ چیزیں جو ریاکشن مسلمانوں، یعنی کہ یہ جو ریسنٹ واقعہ ہے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ عوام الناس اس میں شامل نہیں ہوئی، نمبر ایک. اور دوسری بات جو اچھی نظر آتی ہے کہ اس میں گورنمنٹ سطح کے اوپر جو ہے وہ ایک کنسرن شو کیا گیا ہے. بے شک انہوں نے ابھی تک کوئی قانون نافذ نہیں کیا یا بنایا نہیں ہے، لیکن ایک گورنمنٹ کی سطح کے اوپر یورپ کے اندر ایک کنسرن موجود ہے. لیکن اس کے برخلاف ہم ادھر فرانس میں دیکھتے ہیں، فرانس کے اندر سب سے زیادہ ریاکشن ہمیں نظر آتا ہے، وہاں قوانین بنے مسلمانوں کے خلاف، ایک اسلاموفوبیا ہمیں نظر آتا ہے. وہاں پر ہر طرح کے مطلب سمبولک پہننا اسکولوں میں بند کر دیے گئے، بچیاں استعمال اسکارف نہیں پہن سکتی. اس فرانس کیوں ڈیفرنٹ ہے تمام یورپ سے؟ صرف یہ نہیں، بلکہ تازہ ترین خبر یہ آپ کو پتا نہیں کہ اس وقت فیفا ویمن ہو رہا ہے وہاں پر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں، فیفا کھیلا جا رہا ہے فٹ وہ بال. نیوزی لینڈ میں، ہاں جی بالکل صحیح بات. اس کے اندر انہوں نے فرانسیسی ٹیم میں ان عورتوں کو نکال دیا، ان کھلاڑی کو جو اسکارف پہنتی تھی. جبکہ آپ نے دیکھا مراکش کی لڑکی نے اسکارف کے ساتھ گیم کھیلا. یعنی فیفا نے پابندی نہیں لگائی، فیفا کو انہوں نے خود ہی کہا ہمیں اس بات سے کوئی وہ نہیں دلچسپی نہیں کہ وہ کیا ڈریس پہن، ایز لانگ ایز وہ ڈریس ایسا ہو کہ جس سے کسی کو چوٹ نہ لگ سکتی. یعنی جو ان کا اصول ہے کہ وہ سیف ہو، کسی کو چوٹ نہ لگ سکتی ہو اور خراب نہ ہو اس کے اندر. تو اس کے علاوہ وہ اپنا سر کور کرنا چاہیں، پیر کور کرنا چاہیں تو ہمیں کہتا ہے. تو وہ لڑکی نے کھیلا اچھے سے. اب سنا ہے کہ اگلے میچ میں 2-3 اور خواتین بھی ہیں جو آئی ہیں اس ڈریس کے اندر. اچھا، نہیں آپ کی بات میں بڑا وزن ہے اس میں عبدالعلی صاحب، کیونکہ ہمارے یہاں بھی، کیونکہ کینیڈا میں ایک چھوٹا فرانس موجود ہے جس کو ہم کیوبیک کہتے ہیں، وہ تمام قوانین جو وہ فرانس میں لگتے ہیں وہ یہاں پر بھی، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ پرو کہنا چاہیے کہ اس طرح کی پرو نیشنلسٹ ہے، یا فرینچ کولونائزیشنز یا فرینچ جو ویلیوز ہیں اس کا بڑا احاطہ کرتی ہے. اور وہ تمام قوانین جو فرانس میں لگتے ہیں وہ یہاں پر بھی لگا دیے جاتے ہیں کیوبیک کے اندر ایکچولی. دیکھیں نا، وہ مطلب کہ برکینی پہن کے عورتیں بیچ میں نہیں جا سکتی. جو نہیں عجیب سی پابندی، عجیب سی بات ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ اپنی شاپ کے اوپر یہ دیکھیں کہ آپ کی ذاتی شاپ ہو، اس کے اندر بھی وہ جو شاپ کیپر ہے وہ اونر ہے، اگر آپ کی وائف اونر ہے اور آپ وہ وہاں پہ اسکارف پہن کے نہیں جا سکتی، جو بالکل غلط ہے. کہ اس لیے کہ میری دکان تو میری پراپرٹی ہے نا، اس پہ تو پابندی، لیکن بہرحال وہ کرتے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح کہ فرانس کا معاملہ بالکل الگ ہے یورپ سے. یعنی سویڈن میں، ڈنمارک وغیرہ میں کہیں پر بھی حکومت نے کسی بھی طریقے سے انکریج نہیں کیا لوگوں کو، سپورٹ نہیں کیا، اور بلکہ ہر جگہ مذمت کی. بلکہ کہا اسے وزیر خارجہ نے کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو ہم اس کو پکڑ دیتے. یعنی ہم مجبور اپنے قانون کی وجہ سے. اور ظاہر اب ظاہر کی بات ہے کہ بھائی قانون میں ترمیم میں وقت لگے گا، کہ وہ چاہیں گی بھی تو ظاہر کو وقت لگے گا. لیکن یہ کہ یہ اچھی بات یہ ہے کہ حکومتیں نہیں کر سکتی. فرانس کا معاملہ بالکل الگ ہے. فرانس جو ہے وہ معلوم نہیں کیونکہ ان کا ایک خاص رویہ ہے مسلمانوں کے بارے میں جو انتہائی یعنی تکلیف دہ ہے. اچھا، یہ گفتگو تو ایک ایسی گفتگو ہے، اس کے اوپر آگے چلتے ہیں، اگلا موضوع کی طرف آتے ہیں. اور اگلا موضوع بھی بڑا اہم ہے کہ اسرائیل سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کافی دنوں سے پولیٹیکل انریسٹ وہاں پر ہے، اور ایک ایسا لگتا ہے کہ کوئی خانہ جنگی کی طرف بھی وہ جا سکتے ہیں. اور وہاں پر ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر کچھ قوانین جو ہے نا وہ بنائے گئے، پارلیمنٹ نے کچھ قوانین پاس کی ہیں جس کے اوپر کافی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں بدالی صاحب؟ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل بالکل بڑا ہی مختلف ملک ہے. یعنی دیکھیں، ہمارے ملک میں بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں، مثال کے طور پہ اسرائیل میں قومی اسمبلی میں جو ان کی کنیست جسے کہتے ہیں، کنیسا جس کو کہتے ہیں، اس میں 120 نشستیں ہیں. آج تک وہاں پر کبھی بھی ایک پارٹی نے حکومت نہیں بنائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اتنی ساری جماعتیں ہیں. جیسے ہمارے ہاں
یعنی اب دیکھیں کہ خود یہودیوں میں حریدی فرقے کی الگ جماعت ہے، سفاردی فرقے کی الگ جماعت ہے، پھر ان کی تو اس طرح تو اس وقت مسئلہ اس میں یہ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک اور جو مسئلہ ہوتا ہے یہ آپ کو خود پتا ہے، دنیا بھر میں سیاستدان یہ چاہتے ہیں ان پر پابندی نہ ہو، یہ جو چاہیں وہ کریں، وہ پابندی نہ ہو، لوگوں کو پسند نہیں ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو قدامت پسند اتحاد ہے اس میں دو تین مسائل، اب مسئلہ بات ہے کہ ان کے اندر جو تین چار بڑے ان کے لیڈر وہ خود جرائم میں ملوث ہیں، یعنی اس مثال کے طور پہ ان کے جو ایک یعنی جو بڑی پارٹی ہے اس میں شاس پارٹی، جو بڑی اتحادی ہے اس کی اپنے وزیر اعظم صاحب کی، اس کے جو قائد ہیں آریہ مخلوف درئی، وہ 1990 میں ان کو 3 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ اچھا، فراڈ میں، بینک فراڈ میں اور بیمانی، جب سیاستدان جو کرتے ہیں ہم سے کرپشن چارجز کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے استثنا لے لیا کیونکہ وہ واہ، ممبر پارلیمان تھے۔ اچھا وہ مسلسل منتخب ہوتے چلے آ رہے، تو آج تک 1990 سے لے کے لیکن ان کی سزا معاف نہیں ہوئی، بلکہ اس کو کہتے ہیں سزا ڈیلے کر دی گئی، یعنی جب بھی ان کی پارلیمان ختم ہوگی وہ جیل جائیں گے، لیکن وہ ظاہر کہ ہر دفعہ جیت کے آیا تھے وہ، صحیح ہے۔ اچھا تو اب یہ چاہتے ہیں یہ لوگ اچھا اسی طرح آپ کو معلوم ہے وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی کرپشن کے چارجز ہیں، کئی چارجز ان کے اوپر، بلکہ انہوں نے پہلے یہ کیا کہ پہلے تو وزیر اعظم تھے یہ، تو اس لیے استثنا لیا، اس کے بعد جب وزارت ختم ہوئی ان کے طرف سے کووڈ آ گیا۔ اچھا ویسے ایک ذہن میں میرے بڑا مزہ قسم کا سوال آ گیا کہ دنیا میں 2 ریاستیں جو مذہب کے حوالے سے بنی ہیں، اس میں ایک اسرائیل ہے جو کہ جوئش اسٹیٹ کے حوالے سے بنا ہے نظریاتی طور پر، ایک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اچھا دونوں کے جو اس وقت صورتحال ہمیں جو نظر آتی ہے، خیر معاشی طور پہ تو اسرائیل کافی مستحکم ہے، لیکن جو سیاسی طور پہ جو نظر آتی ہے کہ وہاں کے حکمران بھی اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے نئے نئے قوانین بناتے ہیں تاکہ ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے، اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ہمارے جو ابھی ریسنٹ گورنمنٹ ایک آدھ دن میں تحلیل ہونے والی ہے، وہ بھی جناب سارے قوانین بنا کر گئی ہے کہ پوری طریقے سے کلین اپ ہو جائے، وہ بھی کلین شیٹ ہو جائے ان کی۔ اچھا تو کیسے دیکھتے ہیں ویسے؟ اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی آریہ مخلوف درئی صاحب جو ان کے ساتھ یہ بات، اچھا وہ توریت کے بہت بڑے عالم ہے وہ، اور عام طور سے اپنے جو ان کی مجلسوں میں درس قرآن سے، جو سمے درس قرآن شروع ہوتا ہے، درس توریت سے کابینہ کی میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں وہ۔ تو ان کو پر مسئلہ تو یہ کہ جس وقت بھی ان کی یعنی رکنیت ختم ہوئی اس وقت یہ جیل جائیں گے، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ اچھا یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ کہ انہوں نے پہلے تو وزیر اعظم بنے ہوئے تھے، اس کے بعد جب ختم ہوئی وزیر اعظم تو انہوں نے کووڈ کر لیا، اب دوبارہ کیس آنا شروع تھا، دوبارہ انہوں نے استثنا لے لیا۔ اچھا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بائک بہت ہی یعنی فریم پوائنٹ بہت ہی یعنی انتہائی سخت تقریر کرنے والے صاحب ہیں، بن گوئر، بڑے ہی یعنی وہ اس وقت پولیس منسٹر ہیں، یعنی انٹرنل منسٹر کہلاتے ہیں، ان کے خاص بنائی گئی ہے انٹرنل سیکورٹی منسٹر، یعنی پولیس کے قابو میں۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا 4-5 سال پہلے اسرائیلی وزیر اعظم ہوتے تھے اسحاق رابن، انہوں نے اس کو قتل کی دھمکی دی اور بیچارہ قتل ہو گیا کچھ دن کے بعد۔ اچھا اوکے قتل کی دھمکی وہ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال ان پر مقدمہ ہوا، وہ صاحب جیل گئے، لیکن ظاہر کے بعد ثابت نہیں ہو سکا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس لیول کے لوگ۔ اچھا پھر ایک اور جو صاحب بہت مشہور ہیں آج کل وزیر قانون جو سموترچ صاحب ہیں، سموترچ کا یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بار فلسطینی بستی میں گئے اور انہوں نے وہاں پر یعنی آتشی اسلحہ استعمال کیا، وہاں یہ گرفتار ہو گئے اور کوئی تقریباً 6 مہینے تک وہ جیل میں رہے، لیکن بعد میں ان کو پھر رہا کر دیا۔ تو دیکھیے یہ 3 بڑے بڑے لیڈران جو، اچھا تینوں بڑی بڑی پارٹی کے سربراہ جو ان کے اتحاد ہے ان کا، آپ کو پتا ہے اتحاد شاس ہے، اس کے اندر اتحاد میں جو ہے یہ جو عزم یہود پارٹی ہے، اس کے علاوہ ریلیجس زائنسٹ پارٹی ہے، اس کے علاوہ یہ خوشنودی عرب پارٹی ہے جس کو وہ کہتے ہیں نوم۔ اچھا ان سب پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں سب کے اور مقدمات ہیں۔ اچھا دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بعض ایسے قوانین منظور کرانا چاہتے ہیں جو مذہبی نوعیت کی، مثال کے طور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جو توریت کی تعلیم ہر آدمی نہیں دے سکتا، ہر آدمی توریت نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے آپ کو مدرسے میں جانا ضروری ہے، اس کو مدرسے جانا کہتے ہیں، فرش میں مدرسے۔ تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، آپ کو معلوم ہے اسرائیل میں لازمی فوجی تربیت ہے کہ ہر شخص جو 18 سال کی عمر کا ہوگا اس کو مردوں کے لیے کوئی 2 سال اور عورتوں کے لیے 18 مہینے، لڑکیوں کے لیے 18 مہینے، مردوں کے لیے 2 سال لازمی فوجی ٹریننگ لینی ہوگی، صحت مند اگر آپ ہیں، بیمار ہو معذور ہو تو اور بات ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ بھائی ہمارے لڑکے جائیں گے مدرسے میں کون جائے گا، تو انہوں نے استثنا لیا ہوا ہے کہ ہمارے مدرسے کے بچے جو ہیں ان کو اس سے استثنا دے دیا جائے لازمی فوجی تربیت سے۔ اس کو عدالت لوگوں نے چیلنج کر دیا، بھائی آپ یعنی اس بنیاد پہ کیسے استثنا دیں گے؟ عدالت نے جو ہے اس پہ حکم امتناعی جاری کیا، مقدمہ چل رہا ہے، لیکن بہرحال معاملہ تو یہ چاہتے ہیں یہ بھی قانون بن جائے۔
اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ آپ کو معلوم ہے کیا، کوشر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، حلال حرام کا. اچھا حلال حرام میں بہت زیادہ ہو، ایک تو گوشت کا مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کا حمص جو ہوتا ہے، جو آپ نے کھایا ہوگا عربوں کے جو فوڈ ہے حمص، یہ بھی حمص کھاتے ہیں جو اس سے بنائی جاتی ہے چنے سے. یہ لوگ اس میں خمیر ڈالتے ہیں، ایک دن چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اچھا یہ توریت کے مطابق وہ نشہ ہے، لیکن وہ کامن ان کے وہ خمیر ڈالا جاتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرکاری اسپتالوں میں آپ خمیر والا حمص سرو نہیں کریں گے. تو ان کے علاوہ مشکل کانٹریکٹر نے کہا بھائی ہم تو یہی بناتے ہیں ہمیشہ، تو یہ ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہے. پھر ایک اور ان کا پردے کا مسئلہ بھی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ دیوار گریا کے پاس خواتین کو برقعے میں جانا چاہیے، جسم کور ہونا چاہیے ان کا. لبرل خواتین کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کریں گے ایسا. اسی طرح وہ کہتے ہیں مناجات صرف مرد پڑھ سکتے ہیں، یعنی دیوار گریا کے 2 حصہ ہے، عورتیں الگ ہوں گی، مرد دوسری طرف ہوں گے. ایک تو عورتوں کا سرا ہے کہ مردوں کی طرف جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم خانہ کے جائیں گے، میرا شوہر اگر جا رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو یہ مسئلہ. دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں مناجات عورتیں نہیں پڑھ سکتی. یہ کہتی ہیں کیوں آپ اچھا عدالت جن سب کو کہتی ہے، غلط بات ہے ظاہر کہ آج کل لبرل عدالتیں ہیں. تو یہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ جو یہ بل ہے، آسان لفظ سے یہ بل یہ ہے، اس بل کے مطابق جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو پارلیمان نل اینڈ وائٹ کر سکتی ہے، اس کو پارلیمان جو ہے وہ معطل کر سکتی ہے. تو اس کے اندر کوئی نمبر ہے، اس کے اندر کوئی نمبر ہے کہ یہ اتنے نمبر ہوں گے تو ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں سادہ اکثریت، سادہ اکثریت. اچھا سادہ اکثریت ہے، یعنی 120 ان کے ارکان ہیں. اس کا مطلب حکمراں پارٹی نا، دیکھا آپ حکومت میں تو اکثریت ہوگی آپ کی، ظاہر سی بات ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں 2 باتیں انہوں نے کی، 3 باتیں اس قانون میں آئیں جو بڑی خطرناک، جو لوگوں کا خیال ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ کسی بھی فیصلے کو سادہ اکثریت سے معطل کر سکتی ہے، نمبر 1. چیلنج کر سکتے ہیں عدلیہ کے فیصلوں کو، ٹھیک ہے. ہاں کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں ان کے یہاں عدلیہ میں جو اپائنٹمنٹ ہے، جو تقرری ہوتی ہے، ان کی سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے، اور اس کو بعد اور اس کو صدر جو ہے وہ. اچھا ہوتا یہ عبدالی صاحب کہ اس طرح کے تمام ایشوز جب کسی ملک کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اوپر توجہ ہٹانے کے لیے حکمران جماعت جو عام طور پہ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ جو کمزور کوئی کمزور طبقہ ہوتا ہے اس کے اوپر اشتعال کرتی ہے. جیسے کہ وہاں پر ایک فلسطینیوں کی آبادیاں ہیں جہاں پر اشتعال انگیزی مچا دی جائے تاکہ سارا ایشو جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یا پھر ان کی طرف ہی جا کر کوئی گولہ اس طرف مار دیا جائے، جو کہ عام طور پہ فلسطینی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے نہیں مارا، لیکن بارہ وہ ایک گولہ اڑتا ہوا اسرائیل کے اندر آیا تھا، اور اس کے بعد جو اشتعال انگیزی، اور پھر سارا اسرائیل جو ہے وہ جناب اشتعال کا شکار ہو جاتا ہے اور اصل مسئلے سے پھر دور ہٹ جاتے ہیں لوگ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں 3 نکات ہیں اس کے. پہلے نکات میں نے کہ پہلے نکتہ تو یہ ہے کہ عدلیہ کے کسی فیصلے کو پارلیمان جو ہے معطل کر سکتی ہے. دوسری بات پارلیمان کے کسی فیصلے کی معقولیت کا وہ جائزہ نہیں لے سکتا. اب وہ ہوتا ہے نا عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ جو قانون منظور ہو تو دیکھے کہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں. اچھا ایک اور لفظ معقولیت، ریزنبل، یعنی قانون ریزنبل ہونا چاہیے. تو انہوں نے منظور کیا کہ نہیں یس آپ ہم آپ کے فیصلے کو نل اینڈ وائٹ کر سکتے ہیں، معطل کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارے کسی قرارداد کو کا ریویو نہیں کر سکتے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا ججوں کا، انہوں نے کہا کہ بجائے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں کرے گی بلکہ یہ وزارت انصاف کرے گی اور اس کا فائنل اپروول جو ہے وہ پارلیمنٹ دے گی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب اچھا تیسرا ایک اور جو اس سے خطرناک بات ہوئی کہ آپ کو پتا ہے ان کے یہاں جیسے ہمارے الیکشن کمیشن ہے پاکستان میں، وہاں کہلاتا ہے سینٹرل الیکشن کمیٹی. سینٹرل الیکشن کمیٹی جو ہے وہ منتخب کرتی ہے پارلیمان سے منتخب ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اب انتخابات کے معاملے میں سینٹرل الیکشن کمیٹی کا فیصلہ فائنل ہوگا، آخری ہوگا، اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اچھا ابھی حال ہی میں یہ ہو چکا ہے کہ گزشتہ انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن ایک البلد پارٹی ہے عربوں کی، اس کو اس نے کہا کہ بھئی ان کے دہشت گردوں تعلقات ہیں، لہٰذا ان کو انتخاب لینے پابندی لگا دی جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے پابندی لگا دی. البلد عدالت میں چلی گئی. عدالت نے یہ کہا الیکشن کمیشن سے کہ بھئی اس کو ثبوت لایا جائے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہیں وہ لوگ، تو انہوں نے یہ کہا الیکشن کمیشن نے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں ابتدائی نوعیت کے، مکمل تحقیق نہیں ہوئی ہے اور وہ اتنے حساس ہیں ثبوت کہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے. تو اس کے اوپر عدالت نے کہا بھئی اگر وہ اتنے حساس ابتدائی نوعیت کے ہیں تو آپ ان پہ ابھی سے کیسے پابندی لگا سکتے؟ یہ بھی تو بہت ممکن ہے کہ جب فائنل ہو تو یہ لوگ. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا ہے کہ البلد کو انتخاب لڑنے دیں، جب آپ کے پاس مکمل آ جائے گا تو ہم ان پہ پابندی لگا دیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیاری ختم کر دیا جائے سپریم کورٹ. ہاں اب جو ہے وہ سی جو فیصلہ کرے گی واقع. تو یہ جو 3 معاملات ہیں اس سے جو عام اسرائیلی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یعنی دیکھیں نا جمہوریت کی بنیاد جو ہے اس پر ہے نا عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ تینوں آزاد ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ کام کریں. عدلیہ کا کام یہ ہے، عدلیہ ریفری ہے،
عدلیہ جو ایک فرفی وہ دیکھتی ہے کہ معاملہ ٹھیک سے چل رہا ہو اور مقننہ قانون بناتی ہے اور انتظامی عمل کرتی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ مقننہ سب کچھ کرے, تو مقررہ سب کچھ کرے گی تو ظاہر تو اس کی وجہ سے جو ان کا اس وقت مسئلہ بعد مسائل بڑے سنجیدہ ہیں ان کے پاس اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں ان کے آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی فوج ریزرو ہوتی ہے ان کی, یعنی ان کے چونکہ ہر آدمی فوجی تربیت لیتا ہے, ہر اسرائیلی فوجی ہے صحیح معنی میں. صحیح بات ہے. اور لوگ تربیت کے لیے جاتے ہیں. لوگوں نے تربیت بیان سے انکار کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ ہم جمہوری ریاست کے سپاہی تھے, اب یہ ڈکٹیٹرشپ بن رہی تو ہم اس میں کام نہیں کریں گے. ان کے جو جوہری سائنسدان ہیں, ٹاپ ناچ جوہری سائنسدان 10 کے قریب ہیں, جو ان کا سیکرٹ ظاہر پروگرام ہے آپ کو پتا ہے, جوہری سب کو معلوم ان کا جوہری بم ہے, جوہری ہتھیار ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کام, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کے علاوہ ابھی ایک سروے آیا ہے, اس کے مطابق 38% اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل چھوڑ دیں گے. آپ کو پتا ہے اکثر اسرائیلی کے بعد دوہری شہریت ہے, کینیڈا کی شہریت ہے, یورپین ملکوں کی شہریت ہے, امریکہ کی شہریت ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں ملک کو چھوڑ دیں گے. اور ایک اور اس سے زیادہ خطرناک بات ہے, کل انہوں نے ایک سروے کیا ہے, اس کے مطابق ان کا ایک تھنک ٹینک ہے, اس نے آئی تھنک اسرائیل ڈیموکریسی اس کا نام ہے, انہوں نے جو سروے کیا اس کے مطابق 58% اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ یہ ملک اب جمہوری نہیں رہا, یہ اب یہاں یہ ہنگامی حالت کا نفاذ ہو چکا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ پھر تو ان میں سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے. اب مسئلہ لیکن یہ ہے کہ جو حکمران اتحاد کیا کرے. اگر وہ نہیں لیتا, سب پہ مقدمات ہیں, آپ نے دیکھا سب پہ, ابھی نیا قانون جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اب کسی بھی, اچھا ایک اور وہ نہیں بنانا چاہتے ہیں کہ استثناء جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبرشپ ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے. یعنی اس وقت استثناء ارکان کا ہوتا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پرمنٹ کر دیا جائے. یعنی ایک بار آپ کو استثناء مل گیا اگر ایم پی اے کے حیثیت سے, تو اگر آپ جو ہے وہ ختم ہوگی مدت تب بھی رہے. تو مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے, یہ جو بڑا اتحاد ہے ان کا, وہ یہ کہ اگر وہ یہ اس کو منظور نہیں کرائیں گے تو اکثر لوگ جیل چلے جائیں گے. تو اس لیے وہ تو ہر قیمت پہ چاہتے ہیں. صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بہت اچھی یہ تو تازہ صورتحال تھی اسرائیل کی, ظاہر سی بات ہے, اور بڑی ملتی جلتی صورتحال مجھے بہت ساری چیزوں میں لگتی ہے جو کہ پاکستان کے اندر بھی وہ مسائل موجود ہیں جس کے اوپر ہم اکثر لڑائی کرتے رہتے ہیں, اور اسرائیل کے اندر بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور اس کے مطلب عبدالی صاحب جب آتے ہیں تو زبردست قسم کا تجزیہ لے کر آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کہیں جائیے گا نہیں. ہم نے جناب عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جسٹن ٹروڈو صاحب کے پنک ڈریس کے اوپر ضرور بات کرنی ہے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر واپس آتے ہیں. عشق دا ککڑ بنگا دیوے بنگا دیوے بنگا دیوے سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام سنسایا Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. پاکستان کے غریب علاقوں میں جہاں پانی نایاب ہے, لوگ دور دور سے جا کر پینے کے لیے پانی لے کر آتے ہیں. پاکولی ان کے گھروں, مساجد, اسکولوں اور محلوں میں ہینڈ پمپ کے ذریعے پانی مہیا کر رہی ہے. اپنے پیاروں اور فیملیز کے نام پر صرف $150 میں مکمل ہینڈ پمپ لگوائیے. آپ کی نیم پلیٹ ہینڈ پمپ تو ناظرین ویلکم بیک کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے اندر پھر دوبارہ آتے ہیں. ہم بریک سے پہلے جو ہے اسرائیل اور اس سے پہلے ڈینمارک کے اندر جو قرآن جلانے کا واقعات ہوئے ہیں یورپ کے اندر, اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے بریک کے بعد عبدالی صاحب سے
پاکستان کا ایک اہم واقعہ ہوا ہے. سابق پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا جس کے اوپر قوی امکانات تھے یا اور بہت سارے کیس ہیں ان کے اوپر, ویسے تو 180 کیسز ہیں ان کے اوپر تقریباً, اس میں سے توشہ خانہ کیس ایسا تھا جس کے اوپر ماہرین کا خیال تھا کہ اس پہ سزا ہو سکتی ہے عمران خان کو, کیونکہ اس کے اندر کافی ساری بے ضابطگیاں تھیں اور جس کی وجہ سے, لیکن بہرحال عوام الناس کا ایک بڑا اور پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکر جو ہیں وہ تو اس بات کو آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس معاملات کے اندر کوئی بے ضابطگیاں تھیں. لیکن بہرحال ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی سب مل کر جو ہے وہ مل کر کام کرتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کسی بھی حکمران کے لیے کہ وہ اس نے کوئی کام غلط کیا ہے. ویسے تو پاکستان میں بہت سارے کام, بڑے بڑے کام غلط ہوتے ہیں. مجھے 50-50 کا وہ ایک زبردست قسم کا جو ایک وہ یاد آ گیا کلپس کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک آرمی, ایک پتہ نہیں آرمی ہاؤس کے اندر یا کسی کا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا ایک گاڑی جو ہے نا داخل ہو رہی تھی, اس کے اوپر توپ رکھی ہوتی ہے, تو پولیس والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اس کو روکتے ہیں, وہ تلاشی دو, تمہارے پاس گن تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کوئی گن نہیں ہے اور میرے پاس کوئی گن نہیں ہے, اور وہ توپ لے کے اندر داخل ہو جاتا. تو بھئی یہ ہمارے یہاں بھی عدلیہ کا, فوج, پولیس کا اور تمام سیکورٹی اداروں کا یہی حال ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹی چیزوں کے اوپر بڑی سختی کرتے ہیں اور جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اس کو جو ہے جانے دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ یا ہمارے اندر جو حکمران موجود ہیں وہ خود اس میں انوالو ہوتے ہیں, اس لیے بڑی چیزوں کو لیٹ اٹ گو کرتے ہیں اور چھوٹی چیزوں کے اوپر جس کو چاہتے ہیں سزا دے دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں معاف بھی کر دیتے ہیں. بڑے بڑے کیسز ہمارے یہاں معاف بھی ہو جاتے ہیں. تو عبدالی صاحب سے پوچھتے ہیں جناب کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے عمران خان صاحب کی کو سزا ملی ہے اور وہ جناب 3 سال, میرا خیال ہے 3 سال کی ان کو سزا ملی ہے, اور تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے اور بھی کیسز تھے لیکن یہ توشہ خانہ پہ آگے بالکل ویسے ہی ٹانگ ٹوٹی ہے جیسے نواز شریف کو اخامہ کے اوپر ٹانگ ٹوٹی تھی؟ دیکھیں یہی آپ نے خود ہی کہہ دیا نا, بدنصیبی, یعنی ہم تو یہاں ہنس رہے ہیں لیکن واقعی یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی. نیا پاکستان جو بنا ہے 1971 کے بعد سے, اس سے پرانی ہسٹری مجھے نہیں پتہ, لیکن 1971 کے بعد چونکہ میں سیاسی کارکن رہا ہوں تو میں نے مطالعہ اس کو کیا. آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے بند کیا چودھری شجاعت کے والد صاحب کو, پرویز ظہور الہی صاحب کو بھینس چوری کرنے کے الزام. دیکھیں اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بی بی نے روزنامہ جنگ پہ پابندیاں لگائیں, اور اس کے علاوہ ان کا جو مل تھی ہمارے نواز شریف کی جو اسٹیل مل وغیرہ تھی اس کو تنگ کیا. اچھا, نواز شریف نے آ کے اس کو جیل بھی بھیج دیا, اسف زرداری کو. اس کے بعد آپ دیکھا عمران خان صاحب نے پوری مسلم لیگ کو جیل بھیج دیا. اچھا, وہ بھی یہی تھا کہ میں نے گرفتار کی تو عدلیہ کر رہی ہے, تو کرپشن سب یہی کہتے تھے اور زبان بھی ویسے ہی. آپ دیکھیں نا کہ آج وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے کمرے میں اے سی نہیں ہے, جو غلط بات ہے. یعنی وہ سب کے رہنے میں ان کو ایک کلاس ملنی چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب یہ امریکہ آئے تھے تقریر کرنے کے لیے, انہوں نے جلسہ کیا تھا واشنگٹن ڈی سی میں, تو بڑے فخر سے کہا تھا میں جا کے کیا نام ہے نواز شریف کے کمرے کا اے سی اتروا دوں گا. یعنی وہ جیل میں تو نواز شریف, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اس لیول کے لیڈروں کو مجھے سمجھتا ہم یہ کب سیکھیں گے. یعنی واقعی مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یعنی میں کم از کم اگر آپ دیکھیں ایک بڑی اچھی بات بھی ہوئی ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ یہ تیسری اسمبلی ہے. 2002 کا الیکشن ہوا, پھر 8 کا الیکشن ہوا, پھر 13 کا اور 18 کا, چوتھی اسمبلی آگے مسلسل بڑھ رہی ہے, 5 سال مکمل کری. یعنی ایک بار بہرحال ہم نے ایک چیز بہرحال سیکھی ہے, ہم نے پارلیمانی ایک یعنی جس کے سنگ میل عبور کیا ہے کہ کم سے کم ہماری پارلیمان جو ہے ہماری قومی اسمبلی 5 سال پورے کر. صحیح بات. حکومت اپنی مدت بھی پورے کر رہی, لیکن کم از کم ایک بات ہوئی ہے. مسئلہ سارے کا سارا یہ ہے کہ جب تک ہمارے سیاستدان اپنے اختلافات کو ایک حد تک رکھ کر آپس میں تصفیہ کرنے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے, مخالفین کے ساتھ کام کر. دیکھیں یعنی آپ واقعی دیکھیں, میں تنقید نہیں کرتا عمران خان پہ, دیکھیں عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد سے مسلسل وہ کہتے رہے میں بات نہیں کروں گا چوروں سے. دیکھیں مسئلہ کہ چور ہیں یا کچھ ہے. بڑی اچھی بات کہی تھی آپ نے, دیکھا ہوگا جب جمالی لیکن وہ تو اچھا ایک میں قطع کلامی ہے کہ عمران خان صاحب جن کو کہہ رہے تھے کہ چور ہیں اور وہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جناب میں جن کے کہنے پہ ان کو چور کہہ رہا تھا وہ آج انہوں نے ان چوروں کو بٹھا دیا ہے. تو پرابلم ساری یہی ہے نا کہ آپ اتنے بچے کیوں ہیں کہ دوسرے کہنے پہ آپ یہ بات کہتے ہیں. دیکھیں فرق دیکھیں نا, یہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ جمالی صاحب وزیر اعظم بنے اس زمانے میں نا افغانستان سے بڑی امریکہ نیا آیا تھا 2002 میں, تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات پہ قاضی حسین احمد سے بات کروں گا. تو کسی نے کہا قاضی صاحب کی تو یعنی اتنی بڑی حیثیت نہیں, وہ تو بڑی پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے.
تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بولا، بھائی ہر قومی اسمبلی کا رکن جو ہے اسے عوام نے منتخب کیا ہے. یعنی وہ کہیں اور قاضی صاحب کے پاس نشستیں کم ہیں، لیکن قاضی صاحب جو سیٹ پہ جیتے ہیں نوشہرہ، وہ بھی تو عوام نے ووٹ دیا نا ان کو. مطلب جس طرح جن لوگوں نے مجھے منتخب کیا پاکستان کے عوام نے، انہی لوگوں نے جو قاضی صاحب کو منتخب کیا. مجھے زیادہ ووٹ ملے، کم ووٹ ملے، لیکن کم ووٹ کی وجہ سے ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا. تو بات یہ کہ سیاستدان بھائی آپ کے اختلافات ہیں، نواز شریف چور ہو بیوان ہو، لیکن یہ جب وہ منتخب ہو گیا ان کی پارٹی شہباز شریف تو پارلیمان ان سے میں، آپ کو کمیونیکیشن کرنی پڑے گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ایک اور بات جو آپ کہتے ہیں نا ہم لوگ فوج مداخلت کرتی ہے، آپ دیکھ لیں ہمیشہ فوج کو مداخلت پہ مدعو کیا ہے ہم نے، سیاست دانوں نے. اور اس دفعہ بھی کیا ہے ہم نے، اس دفعہ بھی ابھی کیا بھی ہے. بہترین موقع تھا پاکستان میں جب 1971 میں ہمیں ہتھیار ڈالا تھا، برا یعنی بہت سانحہ تھا. اس کا ایک مثبت پہلو یہ نکلا کہ فوج بڑی کمزور ہو گئی تھی اس زمانے میں. اور ہم نے آئین بنانے میں، اور پھر ہم آئین بنانے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ آئین نہیں بن رہا تھا. نہیں لیکن فوج مداخلت ختم ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا ٹکا خان کو بالکل پیپلز پارٹی خالص آدمی تو ان کو CNC بنا دیا. لیکن پھر یہ 77 انتخابات دھاندلی ہوئی، پھر دوبارہ فوج آ گئی. اچھا اس کے اچھا پھر آپ دیکھیں گے نواز شریف حکومت آئی تھی، بے نظیر فوج سے رابطہ کرتے تھے، بے نظیر آتی تھی نواز شریف فوج سے رابطہ کرتے تھے. اچھا اس کے بعد عمران خان آئے تو یہ دوبارہ انہوں نے باجوہ یعنی اسی باجوہ کو جن کو بکسا چور کہتے تھے. اب دیکھیں یہ باجوہ آپ نے نام سنا ہوگا نعرہ، یہ فضل الرحمان اور یہ زرداری سب لوگ سب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. باجوہ کو بکسا چور کہتے تھے، ان کی مدد سے انہوں نے قرارداد منظور کروا دیا اعتماد. تو دیکھیں مطلب کیسے اسی طرح عمران خان کو سولجر ڈیموکریٹ سے وہ کہتے تھے باجوہ جیسا تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، وہ ایک پیج پہ بات کرتے تھے، ایک پیج پہ ہیں جی ہم لوگ. تو اچھا لیکن بہر آپ کے سوال کے جواب یہ کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا. اس لیے دیکھیں ایک چیز پرسپشن بھی ہے. بہت ممکن ہے کہ توشخانے کے ایک خرابی یہ ہو گئی ہمارے یہاں سیاست کی وجہ سے کہ انصاف ان معاملے ختم ہو گیا کہ اب اگر صحیح فیصلہ ہوتا تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ اس پہ پیمانی ہوئی ہوگی. تو مسئلہ اب سارا کہ یہ کہ عمران خان کو اب رہا کیا جاتا ہے تو عدالت کا مسئلہ ہو رہا ہے، اور اگر ان کو جیل میں رکھتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے. پھر ایک اور بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر وہ جیل گئے ہیں، بھیجا گیا ان کو، تو بہرحال سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کو اسی طرح سلوک کرنا چاہیے نا. اس کو بی کلاس یعنی اٹک میں A کلاس نہیں تو بھائی آپ اس کو اڈیالہ جیل لے آئیے. یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. اس کو ٹی وی کی سہولت نہیں جو غلط بات ہے. نہیں وہ اصل میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو سزا دینے، لوگوں کو جو ہے نا ڈی مورلائز کرنے کا، لیڈروں کو تھلے لگانے کا، تاکہ وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جو وہ چاہتے ہیں جن باتوں کے اوپر ان سے معاہدہ کروانا چاہتے ہیں. اور یہی حرکت جو ہے نواز شریف کے ساتھ بھی ہو چکی ہے. ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ان کو باہر بھیج دیا گیا، ابھی ایک معاہدہ کر کے ان کو علاج کے لیے بھیج دیا گیا. انڈر گراؤنڈ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کرتی ہے معاہدے ہمارے یہاں. اس میں تو کوئی میرا خیال ہے وہ نہیں ہے، دو رائے. میں شرافت کی بات کر دیکھیں نا، ایوب خان کا مارشل لا تھا، اس مارشل لا میں مولانا مودودی کو کئی بار سزا ہوئی. صحیح بات. لیکن اس شان سزا ہوئی کہ مولانا نے تفہیم القرآن لکھی جیل کے اندر. اس کا مطلب ان کو وہاں لائبریری کی سہولت تھی، وہاں ان کو سہولت تھی. دیکھیں نا مولانا مودودی بڑے سخت مخالف تھے نا ان کی، تو بالکل یعنی سخت مخالف تھے مولانا مودودی، اور ایوب خان کی بالکل نہیں بنتی تھی. اور ایوب خان یعنی پابندی لگائی جماعت اسلامی پہ، انہوں نے موت دی گئی مولانا مودودی کو. لیکن اس کے باوجود کم از کم بیسک جیل مینول جو ہے اس پہ عمل کیا گیا کہ جیل مینول کے جو سہولت تھی وہ وہاں. بلکہ آپ کو معلوم بڑا مشہور ہے نا، وہ انگریز کے وقت میں کہتے ہیں کہ جب بھی ابوالکلام آزاد کوئی بڑا لیڈر جیل میں جاتا تھا لوگ کہتے تھے اب کتاب آنے والی ہے. یعنی وہاں وہ جیل میں یہ لوگ یہی کام کرتے تھے، کتاب لکھتے. اچھا اور آخر یہ کب تک رہا معاملہ؟ جاوید ہاشمی بھی صاحب بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جیل گئے تھے غالباً یہ خط لہرانے کے اوپر، خط لہرانے کے اوپر بغاوت کا مقدمہ تھا ان کے. اچھا حالانکہ فوجی عدالت سزا ہوئی تھی، انہوں نے وہاں کتاب لکھی. تو یہ جو سہولت بنیادی دیکھیں سزا دینا اور بات ہے، عدالت سزا دے دی ہے ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں اس کو جیل مینول کے مطابق جو ہے ان کو سہولت ملنی چاہیے. اگر ان کو اٹک جیل کیوں بھیجا گیا؟ وہ پنڈی میں رہتے ہیں، اڈیالہ جیل ان کی لو سکتی. اب دیکھیں ان کی بیوی سے ملنے میں پابندی لگا دی، اور بالکل غلط ہے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے بچے یہاں پر نہیں ہیں. اب ان کی اہلیہ کے ٹیک کیئر کون کرتا ہوگا؟ اچھا ان کی اہلیہ پردہ خاتون ہے، تو ان کو ملنے کی یاد ہونی چاہیے نا اپنے میاں سے. دوسری بات میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ عبدالی صاحب ہمارے یہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی سے رکھتی ہو چاہے ملٹری سے رکھتی ہو، وہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو ناکو چنے چبوا چکی ہے ماضی کے اندر بھی. اور وہ جب تک وہ ہتھیار نہ ڈال دیں، وہ سیاستدان اور گھٹنے نہ ٹیک دیں، وہ جب تک جو ہے وہ اپنا یہ طور طریقہ برقرار رکھتی ہے. اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے
یہ کوئی چھوٹی فہرست لیکن نہیں ہے اس حوالے سے. لیکن میں ایک بار معذرت کے ساتھ، لیکن اس میں سیاستدانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ حزب اختلاف ہمیشہ ایک دوسری طرف کے سیاستدان اس بات کے مٹھائیاں بانٹتے رہتے ہیں، یہ بات صحیح ہے. دیکھیے صحافت کے معاملے میں یہ ہے، حکومت چاہتی ہے صحافت پابندی ہو، اس پوزیشن تک صحافت بالکل آزاد ہو. حکومت چاہتی ہے کہ عدلیہ ہمارے فیصلہ کرے ہماری مرضی کا، اپوزیشن چاہتی ہے عدلیہ آزاد ہو. مسئلہ سارے کا سارا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے گزشتہ 70 سال سے کوئی سبق نہیں سیکھا، یعنی جو وہ اپنے مخالف کہنے پر. لیکن ایک بات اور بھی تو ہے نا عبدالی صاحب، جو مجھے جس بات کے جو میں دیکھ رہا ہوں اپنی دوربین سے، وہ جو مجھے نظر آتی ہے اس کے اندر ایک چیز مجھے بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ چاہے نواز شریف جب آئے تو انہوں نے بھی کچھ اصلاحات کرنے کی کوشش کی، کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی نظام کے اندر. جب وہ ٹھیک کرنے لگے تو وہ چیلنج ہو گیا. وہ نظام چیلنج جب ہوتا ہے تو وہ اٹھا کے اس آدمی کو باہر پھینک دیتے ہیں. یہی عمران خان کے ساتھ ہوا کہ عمران خان نے کچھ اصلاحات کرنے کی کوشش کی. ظاہر بات ہے ان کے پاس میجورٹی تھی نہیں، بڑی تھن سی مائنورٹی کے ساتھ وہ گورنمنٹ چلا رہے تھے. وہ تھن مائنورٹی کو پلگ آؤٹ کر دیا، ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. تو ہمارے یہاں جو ہے نا ایک مضبوط نظام موجود ہے جو مل کر اس پورے نظام کو کھڑا رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں، تاکہ جو مفادات اور فائدے ہیں وہ جو بٹور رہے ہیں اس ملک سے وہ جاری و ساری رکھیں. کیا آپ کو نہیں ایسا لگتا؟ نہیں بالکل صحیح ہے نا، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو اس کے مقابلے میں کیا سیاستدانوں کو ملنا نہیں چاہیے؟ بالکل نہیں، میں یہ تو کہہ رہا ہوں وہ اپنے کیمپ سے کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ اندازہ نہیں، بلاول جوان سیاستدان ہے جہاں ان کا مستقبل ہے. کیا ان کو اندازہ نہیں کہ آج جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کل ان کے ساتھ ہوگا؟ جو عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ کیا وہ اب عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. جو عمران خان نے بے نظیر کے ساتھ کیا اور زرداری کے ساتھ کیا وہ پھر ان کے ساتھ ہوا. تو مطلب کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا نا، سیاستدانوں نے سبق نہیں سیکھا. یعنی ہم جمہوریت تو کر رہے ہیں، لیکن ہم جمہوریت یہ مشاورت کا نام ہے نا. لیکن آج میں سن رہا تھا ہمارے یہاں پر علانہ صاحب میں فیاض علانہ صاحب ہیں، بہت اچھے ماشاءاللہ، وہ پاکستان ٹائم میں پہلے لکھتے رہے، بہت ساری جگہ کے اندر جو ہے نا اچھے جرنلسٹ ہیں. میں ان کا تجزیہ سن رہا تھا تو ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی. انہوں نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جب بھی دیکھتی ہے کہ کوئی بھی جماعت یا کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے قد سے بڑی ہونے لگتی ہے تو اس کو کٹ ٹو سائز کر دیتے ہیں وہ. اور وہ کٹ ٹو سائز کرنے کے مختلف ہیلے بہانے ان کے پاس بہرحال موجود ہوتے ہیں اور وہ کٹ ٹو سائز کر دیتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹیرین بنائی گئی، جماعت اسلامی کے اندر سے بھی تقسیم کیا گیا، ایون مسلم لیگ کے کئی دھڑے بنا کر ان کو تقسیم کر دیا گیا جب وہ طاقت میں آ گئے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلے ماضی میں کئی دفعہ ہو چکا ہے، یہ دہرایا جا چکا ہے. لیکن یہ اس تقسیم میں بھی تو خود سیاستدان ساتھ دیتے ہیں نا ان کا. ہاں بالکل، یہ بات صحیح ہے آپ کی، بات صحیح ہے آپ کی. دیکھیں میثاق سیاست ہونا چاہیے، میثاق جمہوریت ہونا چاہیے ہمارا کہ منیمم ہے. ایک حکومت آئے گی ہم اس کو 5 سال پورا کرنے دیں گے، ہم درمیان میں حزب اختلاف کا جو رول ہے وہ رول ادا کریں، کوئی منع تھوڑی کرتا ہے. یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی ہے؟ آخر یہ سیاستدان مل بیٹھ کے کہیں ٹھیک ہے جو بھی جیت، اب دوبارہ الیکشن ہونے والے نا، کہ کوئی بھی جیتے. تحریک انصاف یہ بات یہ سوال آپ سے آیا کہ الیکشن واقعی ہونے والے ہیں؟ دیکھیں اب یہ جو صورتحال نئی آئی ہے جس کے مطابق نئی پرانی لسٹ اور نئی لسٹ کا جھگڑا شروع ہوا ہے، تو اگر یہ نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہونے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر تک الیکشن ہوں گے. چلے بہرحال یہ ایک لمبی گفتگو ہے، بہت اچھی، اس پہ ہم نے سہرا گفتگو کر لی ہے. پروگرام کا ٹائم ہمارا لمیٹڈ ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یار پروگرام کو جو ہے نا اتنا ہی رکھا جائے جو لوگوں کو لیے ہضم ہو جائے. عبدالی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی تمام معلومات دینے کا، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے مہینے جو ہے وہ پھر میں انٹرنیشنل افیئر کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. عبدالی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین یہ تھے عبدالی صاحب جن کے ساتھ ہم نے 3 بہت اہم موضوعات تھے جو پچھلے مہینے کے دوران جو ہے نا میں نے کوشش کی کہ اس کو اہم موضوعات کو لے کر آتا ہوں جو دوسری جگہ زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہے تھے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہی موضوعات کو نا آپ تک پہنچایا جائے، اس کی ڈیٹیل بتائی جائے. دنیا کو شاید بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں چلتا. اسرائیل کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ کے پاس گفتگو لے کر آئے. ڈنمارک کے اندر یا یورپ کے اندر جو قرآن کے حوالے سے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. اور میرا آج کا آخری موضوع ہے وہ ہے جناب کہ ٹروڈو صاحب جو ہے وہ انہوں نے ان کی جو ریٹنگ ہے وہ بہت انتہائی کم درجے پر آ گئی ہے. اور ٹروڈو صاحب جو ہے بڑے ہمارے ملک کے جناب بہت مشہور وزیر اعظم رہے. دنیا میں ان کی بڑی پذیرائی تھی، بلکہ مسلم ممالک میں
ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا. لیکن ایک تو جب سے وہ ان کے اپنے خاندانی انتشار کا جب سے وہ شکار ہوئے ہیں، ڈیورس ہو گئی ہے ان کی، ابھی ریسنٹلی ان کی وائف کے ساتھ علیحدگی ہو گئی. علیحدگی تو پہلے سے ہو گئی تھی، اب میرا خیال ہے سیپریشن ہو گئی ہے دونوں کی، اور وہ سیپریشن کے نتیجے میں جو ہے وہ باہر ان کی ریٹنگ میں اور تھوڑا کمی آئی ہے، اور وہ کمی جو ہے 19% پر آ گئی ہے، اور تقریباً وہ 40% پہ تھے پہلے، اور جبکہ پیئر پالیوے صاحب جو ہیں ان کی جو ہے 48% پر ان کی جو ہے نا وہ جو ریٹنگ ہے وہ چلی گئی. تو اس لحاظ سے کنزرویٹو پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے، پیئر پالیوے صاحب ان کو ایک ایج حاصل ہو گئی ہے بھرپور طریقے سے، اور یہ دیوار پہ لکھا ہوا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو ہے نا اگلا الیکشن کنزرویٹو جیتنے جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو اہم ترین بات ہے ٹروڈو صاحب کے حوالے سے، اور وہ عجیب و غریب حرکتوں میں انوالو ہو گئے. پہلے ہی وہ جو ہے نا بہت سارے ایسے ایجنڈا جو کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں پسند نہیں کرتی، جو مذہبی افراد اس ملک کے اندر رہتے ہیں، لبرل پارٹی کے اس ایجنڈے کو بہت قابل قدر نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. ابھی تازہ تصویر جو ہے وہ ٹروڈو صاحب کی ایک وہ پنک ڈریس میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا وہ باربی جو فلم ہے اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ان کی تصویر آئی ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ان کی بہت ساری فیک تصویریں لگائی گئی ہیں جس میں وہ پنک رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ LGBTQ کا جو گروپ ہے اس کے شاید جوائن کر لیں. بہرحال یہ ایک سوشل میڈیا کی خبریں، فیک خبریں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے اصل خبر تو نہیں ہے. لیکن بہرحال ٹروڈو صاحب کو بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ابھی کچھ مطلب الیکشن کل تو نہیں ہو رہے، فوراً تو نہیں ہو رہے. انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ شفل کی ہے اپنی گورنمنٹ کو، اور انفارچونیٹلی مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر جو ہے، سوائے احمد حسین صاحب پہلے بھی وزیر تھے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اقرا خالد صاحبہ کو جو ہے وہ کوئی منسٹری دی جائے گی، اور انفارچونیٹلی جو ہے ان کو وہ منسٹری نہیں دی گئی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ ٹروڈو صاحب جو ہے ان کے گھر کے اوپر آئے ہیں، ان کے گھر کے اوپر ملاقات کی ہے، ان کی پارٹی کا حصہ بنے. آئی واز ہوپنگ کہ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے جب پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی MP کے گھر پر آتا ہے. اور اقرا جو ہے وہ اقرا خالد وہ کافی سینئر اب ہو گئی ہیں، لائر بھی ہیں، اور بڑی پوٹینشیل ہے ان کے اندر، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ وزارت نہ ملنا مسلم کمیونٹی کے لیے ایک دھچکا ہے، ایک اور دھچکا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ لبرل پارٹی جو ہے وہ اب جو ہے وہ مسلمانوں کی جو آنے والے وقت کے اندر مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ حمایت بھی کھوتی جا رہی ہے. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان کمیونٹی میں سے آئندہ فیڈرل الیکشن میں لبرل پارٹی کا ٹکٹ بھی لینا چاہیں گے. آپ نے خود ہی سن لیا ہوگا کہ عمر الغبرہ صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اور انہوں نے وزارت سے ان کی وزارت بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی. اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر مسلم جو لیڈرشپ ہے ہماری جو فیڈرل کے حوالے سے، ان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ چاہیں گے کہ وہ ٹکٹ نہ لیں، کیونکہ بہرحال نوشتہ دیوار ہے. آنے والے وقتوں میں لبرل پارٹی کا گراف بہت نیچے گیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جناب لبرل پارٹی جو ہے وہ جو نقصانات اس وقت جھیل رہی ہے، سوائے اس کے کہ ٹروڈو صاحب خود جو ہے نا وہ ریزائن دے کر کسی اور لیڈرشپ کو اوپر لے آئیں، اور وہ جو اپنی ریٹنگ جو ہے مسلسل ان کی نیچے جا رہی ہے. لبرل پارٹی کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جناب وہ ٹروڈو صاحب جو ہے وہ خود فیصلہ کریں، بہتر ہے کہ وہ ریزائن کریں اور اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، اور کوئی اور لیڈرشپ جو ہے اپنی پارٹی کے اندر سے اس کو اوپر آنے کا موقع دیں، اور وہ غلطی نہ دہرائیں جو کہ وین نے اپنی گورنمنٹ جو انٹاریو کی گورنمنٹ تھی، جہاں انٹاریو لبرل پارٹی نے وین صاحبہ نے جو غلطی کی تھی، وہ غلطی جو ہے ٹروڈو صاحب نہ دہرائیں. ممکن ہے کہ میری یہ بات، چھوٹا سا مشورہ ان تک پہنچے گا. کچھ صاحبان جو کہ لبرل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ مشورہ ان تک ضرور پہنچائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ لبرل پارٹی کے اپنے اندر جو ہے نا یہ باتیں قیاس آرائیاں چل بھی رہی ہوں اور یہ ڈسکشن ہو بھی رہا ہو. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جناب پھر نئے موضوع اور نئے موضوعات کے ساتھ آئیں گے. اگلے ہفتے جو ہے 14 اگست کا پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ 14 اگست کے پروگرام کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سینئر حضرات کو جو ہے وہ بلایا جائے، اور وہ جو تاریخی انہوں نے ہجرت کی تھی، ایک سال 2-3 ایسے افراد کو میں نے تلاش کیا ہے کہ جو کہ جنہوں نے ہجرت کی ہندوستان سے پاکستان کی طرف، اور ان کی اپنی ایک اسٹوری ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر جو ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے پروگرام کریں گے، اور اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
नौकरी से जान छुड़वाएं। Be your own boss. तो मालिक बनिए हाई एंड कन्वीनियंस स्टोर फ्रेंचाइज विद पिज्जा के इन द टॉप लोकेशंस ऑफ टोरंटो। तो प्रॉफिट उठाइए $8 से $15,000 पर मंथ तक का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $125,000। फाइनेंसिंग अवेलेबल, यानी अब अपना कामयाब बिजनेस